منائل کو بھی میں نے یہی بات کی کہ آپ یہ نہ کہو کہ یہ فیک ہے، آپ یہ کہو کہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے کہا توبہ کر لو اور اس کے بعد ڈھونڈو اچھا سا رشتہ مل جائے تو نکاح کر لو۔ اسلام یہ کہتا ہے خدا نہ خواستہ محترمہ سے غلطی ہو جائے، میرا اسلام کہتا ہے فوری طور کے اوپر جناب ان کا باہمی طور پہ نکاح کر دو۔ تو آپ خوشخبری سنیں گے کہ انشاءاللہ ان کا باہمی طور پہ نکاح کر دیا گیا۔ تو پارٹی کلب پارٹی کی تو آپ کو کافی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، یہ خاتون کے ساتھ بھی وائرل ہوئی تھی۔ کام ثواب کے میری برکت سے ہو گئے صرف ایک جپی ڈالنے سے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو آپ لوگ کیوں گھٹن پیدا کرتے ہو؟ مفتی عبدالقوی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوشل میڈیا کی جو ہے رونق بنے رہتے ہیں آئے دن۔ وجہ کیا ہے اور وجہ شہرت سب جانتے ہیں۔ مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ جتنے آپ وائرل ہیں، اسی طرح جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کی ریلز وغیرہ وائرل ہو جاتی ہیں، ان کی نازیبہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، لیکن مفتی عبدالقوی مہینے 2 مہینے بعد ٹرینڈ میں آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کرم ہے اللہ کا آپ پر؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ میرے جیسا کوئی عوامی عالم یا عوامی مفتی ہے، پھر آپ جیسے نوجوانوں کا احترام، الحمدللہ جو سعادت مجھے اللہ نے دی ہے آپ نوجوانوں کے لیے۔ اچھا آپ جب بھی فون کریں تیسری چوتھی کال پہ میں فون اٹھا لیتا ہوں۔ بالکل ایسا، یہ بات تو جب حقیقت ہے۔ انٹرویوز ہوں گے تو ان کے اندر میری خواہش ہوتی ہے کہ 3-4 جملے ایسے میں آپ لوگوں کو دوں تاکہ میرے بیٹوں کے پروگرام وائرل ہو جائے، تو الحمدللہ وائرل ہو بھی جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہو 15 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد مفتی صاحب کی کوئی نہ کوئی گفتگو وائرل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ٹرینڈنگ ٹاپک آتا ہے آپ اس پہ اپنا مشورہ بھی دے دیتے ہیں۔ ریسنٹلی جس طرح وہ مناہل کی ویڈیوز آئیں، آپ نے تو مناہل کو نکاح کا بھی کہا تھا۔ دیکھیں میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میرے ساتھ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ مفتی عبدالقوی کی ویڈیو آئے، میں نے آج تک نہیں کہا کہ یہ غلط ہے۔ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ آپ یہ کہہ دیں، منائل کو بھی میں نے یہی بات کی کہ آپ یہ نہ کہو کہ یہ فیک ہے، آپ یہ کہو کہ غلطی ہو گئی ہے آئندہ نہیں ہوگی، توبہ کر لو۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا توبہ کر لو اور اس کے بعد ڈھونڈو اچھا سا رشتہ مل جائے تو نکاح کر لو۔ آپ نے تو ایس کے ساتھ نکاح کا بھی کہا تھا کہ میں دونوں بچوں کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں۔ ملاقات ہوئی کبھی مناہل سے؟ ابھی راستے میں تھا تو ان بچوں کے فون مجھے دونوں کے آتے رہے ہیں، ان کی سلو بھی کروا رہا ہوں۔ مناہل کا بھی آ رہا تھا؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ میرا اسلام بھی یہی کہتا ہے، اللہ اکبر، اسلام یہ کہتا ہے خدا نہ خواستہ محترمہ سے غلطی ہو جائے اور برادری کو پتہ چل جائے کہ اس کا فلاں کے ساتھ غلطی ہوئی ہے، میرا اسلام کہتا ہے فوری طور کے اوپر جناب ان کا باہمی طور پہ نکاح کر دو۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر کسی محترمہ کا ایسا ایک نازیبہ قسم کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ان کو فوراً نکاح پڑھا دیا جائے، اور انشاءاللہ آپ خوشخبری جلدی سنیں گے کہ جو بچے مجھ سے وابستہ ہیں اور ان کی اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تو آپ خوشخبری سنیں گے کہ انشاءاللہ ان کا باہمی طور پہ نکاح کر دیا گیا ہے۔ ان کا آپس میں نکاح کیا جائے گا؟ کیونکہ الزامات آپ پر بھی ہیں کہ آپ نے تقریباً آدھی سینچری کر چکے ہیں نکاح کی۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ انہی کا ہی جن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ انہی کا باہمی طور پہ نکاح۔ اچھا مفتی صاحب ایک بات کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے مرد کا اور خاتون کا آپس میں تعلقات بنانا جائز ہے؟ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، میں نے دیکھا تھا کہ ناجائز تعلقات بھی ان کے ہوں، تو آپ کہتے ہیں وہ ناجائز ہے ہی نہیں، وہ باہمی رضامندی سے اگر آپس میں زنا بھی کرتے ہیں وہ زنا کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ چونکہ علمی سوال ہے تو اس لیے میں عبارت وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اہل علم کو پتہ چلے کہ مفتی صاحب نے بات ٹھیک ہے۔ النظر الی المخطوبہ، جس کو پیغام نکاح دیا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کو دیکھنا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے ساتھ معاملات طے کرنا۔ آج کے زمانے کے اس منگیتر صاحبہ کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھلانا جائز ہے؟ بوسہ کرنا بھی جائز ہے؟ نہیں، بوسے تک تو نہ جائے نا، 4 چیزیں جائز، دیکھنا جائز ہے، گھمانا جائز ہے، آپس میں بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ پیدل چلا کر یا آج کل گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے گھمانا جائز ہے۔ نکاح آپس میں نہیں ہوا بھی نہیں اس سے ہوا، پہلے بھی جائز ہے؟ بالکل منگیتر کہہ رہا ہوں نا۔ سر تمام علماء کہتے ہیں جی جائز ہی نہیں چلو آپ ہے، مجھے خاتون کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی میں آپ کو وقت دیتا ہوں کہ 3 دن کے اندر یہ بات ان کو بھیجیں کہ مفتی صاحب نے کہا ہے النظر الی المخطوبہ التکلم معہا، آپ کی کیا رائے؟ اگر کہیں کہ مفتی صاحب کی بات درست ہے تو آپ نعرہ لگانا کہ مفتی عبدالقوی زندہ تمام علماء بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب کا اسلام ہی علیحدہ ہے، ہم لوگ اس چیز کو تو آپ مانتے ان نہیں سے ہیں۔ پوچھیں نا کہ مفتی صاحب نے تو فقہ کی عربی عبارت سنائی ہے، آپ سنا دیں۔ میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، پھر سنا دیتا ہوں النظر الی المخطوبہ والتکلم معہا والمشی معہا، میں تو فقہ کی عبارت سنا رہا ہوں، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے، عبدالقوی صاحب نے اپنے راستے کھولے ہوئے ہیں، یار اور اپنے کا جو کیا مانا اپنے ہے؟ راستے کھولنے کے لیے
چیز نہیں لا دیتے ہیں جی یہ جائز ہے یہ جائز میرے ہے. بیٹے دیکھیں میری بات سنیں، آپ کا فرمان بالکل درست ہے. میں یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں یا جناب فقہ کی عبارت سنا رہا ہوں یا حضور کا فرمان سنا رہا ہوں. جب وہ کہیں کہ جناب یہ بھی دیکھنا بھی حرام ہے، بات کرنا بھی حرام ہے، اس کو فرنسیر میں بٹھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، تو آپ نے کہا کہ مفتی صاحب نے تو چاروں عبارتیں عربی میں سنا دی ہیں، جو فقہ میں آپ سنا دیں، پتہ چل جائے گا کہ گھی کہاں ہے اور خالص دودھ کہاں ہے اور ملاوٹ والا دودھ مفتی کہاں صاحب آپ آج تک کس کس ملک میں گئے ہیں؟ ہے. دنیا کے 54 ممالک میں گیا ہوں. 54 ممالک میں گئے ہیں، یورپ کنٹریز میں بھی جاتے رہے ہیں، ہاں، دبئی میں امریکہ، بھی جاتے رہے برازیل ہیں. تک، ارجنٹائن تک گیا ہوں. وہاں پہ پتہ لگا کہ مفتی صاحب وہ کسینو وغیرہ پارٹی کلب وغیرہ میں اس ویسے میں بھی اس جاتے زمانے ہیں. کے اندر کسینو اتنے عام بھی نہیں تھے، اور کسینو تو وہ جانے جس کے پاس پیسے ہوں، کہ بلا مفتی صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کسینو میں جائیں. تو پارٹی کلب پارٹی کی تو آپ کو کافی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، یہ خاتون کے ساتھ بھی وائرل ہوئی تھی، آپ اسے بوسہ گا رہے تھے یا وہ آپ کو بوسہ گا رہی تھی؟ نہیں نہیں، اس نے مجھے جپھی ڈالی اپنی محبت میں؟ نہیں، مظلومیت میں. یا بہت آپ کو ساری- پہچان گئی تھی؟ اوکے، بلا مفتی عبدالقوی صاحب کو کون نہیں جانتا. وہی نا پہچان گئی ہوگی. اور پھر اس محترمہ سے رابطہ ہو تو پوچھ لے، لیکن چونکہ بہت بڑے خاندان کی بچی ہے اس لیے میں اس کا نام نہیں لے رہا. اس سے پوچھے کہ جناب مفتی صاحب کو کس نے فون کیا؟ آپ نے کیا. کہاں بلایا؟ فلاں جگہ بلایا. اپنی مظلومیت دی، بالکل. پھر مفتی صاحب کے جانے کے بعد، جپھی ڈالنے کے بعد، کیا مفتی صاحب کی وجہ سے آپ کو پیسے درہم واپس مل گئے؟ آپ باعزت زندگی گزار رہی ہو اپنے شہر کی طرف، وہاں سے واپس آ گئی ہو. اگر بہت سارے کام ثواب کے میری برکت سے ہو گئے صرف ایک جپھی ڈالنے سے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جپھی ڈالنے سے برکت. دیکھو یار، بزرگ 70 سال کے بزرگ سے اگر 22 سال کی بچی نے جپھی ڈال لی ہے. آپ کے ہاتھ میں وہ ایک وہ میرے خیال سے الکوہل بھی تھا، وہ شراب تھا، وہ کیا تھا گلاس میں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اور واقعہ ہے. وہ کیا تھی؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک محترمہ نے مجھے کہا کہ جی میں نے یہ اپنا کیا تم غلام ہو جو عمران خان صاحب کا ہے. تو انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کی ہوں، فلاں شہر سے ہوں، میں 4 مہینے جیل میں رہی ہوں، پھر جس طرح میں آئی ہوں. تو اس نے ساری مظلومیت سنائی. تو آپ کو میں بتا دوں کہ وہ جو اس طرح کے کاغذی ہوتے ہیں نا گلاس، اس میں مشروب مغرب نہیں پیا جاتا ہے، اس میں چائے پی جاتی ہے. وہ میں چائے پی رہا تھا. وہ شیشے کے گلاس میں چائے تھی؟ نہ شیشے کا تو نہیں تھا، آپ دیکھ لیں، یہ کاغذی گلاس تھا، اس میں چائے پی رہے تھے آپ؟ چائے پی رہا تھا. وہ کلپ تو وائرل ہوا تھا کہ مفتی صاحب شراب کے نشے میں جپھی وہ ڈال تو رہے ہیں. وائرل بھی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا چائے کی بجائے اس کو الکوہل کہیں. لیکن آپ کلب لینے کیا گئے تھے مفتی صاحب؟ آپ کو نہیں چیزیں زیب نہیں دیتی؟ نہیں وہاں آپ کو تو دیکھنا چاہیے مدرسوں میں، آپ ہمیں دکھائی دیں مسجدوں میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سینکڑوں تقریبات کا میں جا کے افتتاح کرتا ہوں وہ سارے کیا کیفے ہوتے ہیں؟ سارے کلب ہوتے ہیں؟ جہاں میں جمعہ جا کے پڑھاتا ہوں وہ کیا کیفے ہوتا ہے؟ لیکن یہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک مہینہ ایک پروگرام کریں، 4 جگہ پہ جمعہ پڑھائیں، رات کو میلاد میلاد والی وائرل نہیں ہوئی؟ جمعہ پڑھا رہے ہیں ابھی مفتی صاحب، آپ نماز وغیرہ پڑھا رہے ماشاء ہیں، اللہ. لوگ پڑھ رہے ہیں پیچھے. اس جمعے کے اندر جناب میں خیال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کا مجمع تھا کہ مفتی صاحب 7 جمعوں کے بعد آج جمعہ پڑھا رہے ہیں. ایک اسپیشل سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا آپ نے، بھی تصویر چلی ہوگی کہ ایک عالم تھے اسلام آباد کے تھے، آئی تھنک، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے تھے کہ مفتی عبدالقوی کے پیچھے نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے. تو یہ ان کا فتویٰ ہے، کہنے دو. کیا مولانا طارق جمیل کے پیچھے بریلوی پڑھتے ہیں؟ بریلویوں کے پیچھے مولانا طارق جمیل پڑھتے ہیں؟ یہ ان لوگوں نے تقسیم کر دیا. مفتی عبدالقوی ایک مفتی ہے جو خواتین کا بھی مفتی ہے، خواجہ سراؤں کا بھی مفتی ہے، آپ جیسے نوجوانوں کا بھی مفتی ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جو ہے نماز پڑھنے والا مفتی صاحب. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں جب جمعے والے دن پڑھاتا ہوں تو کوئی ہاتھ یہاں باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہوتا ہے، مفتی صاحب کا بیان بھی سن رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. مجھے دیکھا ہے پاکستان کے اندر کوئی ایسی مسجد جیسے امام کے پیچھے یہ والے بھی کھڑے ہوں، یہ والے بھی کھڑے ہوں، یہ والے بھی کھڑے ہوں. دکھائیں. مفتی صاحب کون سی ایسی گدر سنگھی ہے خواتین آپ کی طرف چلتی آتی ہیں؟ میرے بات یہ ہے کہ جب آپ خواتین کو کیوں فوکس کرتے ہو؟ آپ کہیں خواتین اور نوجوان نسل اور حتیٰ کہ خواجہ سرا. مفتی صاحب تو سب کا لیڈر ہے، خواجہ سرا بھی مطلب میں نے ان کے بارے میں کہا کہ اشرف المخلوقات ہے، میں نے ان کے بارے میں کہا ہے مسجود ملائکہ ہے، ان کے بارے میں نے خود کہا ہے کہ ان کا احترام ہونا چاہیے. تو آپ لوگ کیوں گھٹن پیدا کرتے ہو؟ صرف خواتین کہو. خواتین لیکن آپ کی تصویریں جو ویڈیو وائرل ہوتی ہیں وہ خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی کسی خواجہ سرا کے ساتھ تو نہیں ہوتی؟ اب آپ کے ساتھ جو میں پروگرام کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ وائرل ہو جائے گا تو پھر آپ خواتین ہو، خواتین ہو، نوجوان نسل ہو، خواجہ سرا ہو. مفتی صاحب کو آپ محدود نہ کریں. مفتی صاحب ماشاءاللہ ایک آفاقی اور وفاقی شخصیت ہے.